اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سورۃ الجن قرآن عظیم کی 72ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت جنوں کی حقیقت، ان کے وجود اور کفر و ایمان کے رد و قبول کے حوالے سے ان کے اختیار کی واضح اور قطعی دلیل ہے۔ اگرچہ اللہ نے جنوں کو تخلیق انسانی سے پہلے تخلیق کیا، تاہم افضلیت انسان کی ہی قرار دی گئی۔ ان کے انسانوں سے مختلف کئی خصوصیات میں سے نمایاں اور قابل ذکر یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جن بھی اسی طرح معمولات حیات سر انجام دیتے ہیں، جیسے انسان تہذیب، تمدن، معاشرت اور اپنے وجود و بقا کے لیے مصروف عمل رہتے اور نظام ترتیب دیتے ہیں۔ شیطان لعین و رجیم بھی انہی میں سے ایک تھا جس نے پروردگار کی اطاعت سے سرکشی اختیار کی اور راندہ درگاہ ٹھہرا۔ یہ دلیل ہے جنوں کے اچھے یا برے افکار و اعمال پر۔ سورۃ الجن بخاری و مسلم میں مروی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق اس وقت نازل ہوئی جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک گروہ کے ساتھ بازار اوقاز کے علاقے میں موجود تھے اور نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے، تو جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اس حیران کن اور متاثر کن کلام کو سنا اور اس کی تاثیر مفاہیم و معنی کے اسیر ہو گئے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنوں کو سنتے نہیں دیکھا، انہیں وحی کے ذریعے اس کی خبر دی گئی۔ اس سورہ میں جنوں کے قرآن سننے اور اس کے بارے میں اپنی قوم کو مطلع کرنے اور اپنے ماحول و معاشرے اور عقائد و افکار پر منطبق کر کے ان کا تحلیل و تجزیہ کرنے کے ذکر کے علاوہ بندگان خدا کو شرک سے روکا گیا اور جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا گیا۔ فرائض رسالت کے بیان کے ساتھ واضح کیا گیا کہ رسول النبی کا کام محض تبلیغ حق ہے، پرخلوص، بے مفاد اور مسلسل۔ وہ اپنے مخاطبین کے دل پھیرنے پر نہ قادر ہے نہ ان کے نفع و ضرر پر مختار۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول تک اپنے پیغامات پہنچانے کا انتہائی محفوظ اور فول پروف نظام اختیار کر رکھا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جنوں یا کسی دوسری مخلوق کی ان تک رسائی ہو سکے، اور یہ کہ اپنے پیغمبروں کو وہ سب علوم و اخبار عطا کر دیے گئے یا وقتاً فوقتاً پہنچائے جاتے ہیں جن کی انہیں فرائض رسالت کی ادائیگی میں ضرورت رہتی ہے۔ مفسرین کرام نے عربی لغت کے مطابق نفرن کا معنی نو کیا ہے،
یعنی جنوں کے اس گروپ کی تعداد 9 تھی جو نصیبین کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جن اس امر کی کھوج و جستجو میں پھر رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آسمانی خبریں جاننے اور آسمانوں پر ہونے والے واقعات و حالات کی سن گن لینے پر شدید پابندیاں لگا دی گئیں۔ جنوں کا قریب پھٹکنا بھی محال ہو گیا، بلکہ شہاب ثاقب ان کے تعاقب میں لگا دیے گئے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ کوئی نیا پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور کوئی نئی کتاب و شریعت نازل کیے جانے کا آغاز ہو چکا ہے، جبھی تو اس قدر رازداری اور احتیاط برتی گئی ہے۔ اسی جستجو میں وہ وادی نخلا کے اس مقام تک پہنچے جہاں حضور عالی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ جنوں کے اس متجسس گروہ نے قرآن عظیم سن کر، اسے سمجھ کر، اس پر غور کر کے چند نتائج اخذ کیے جو دراصل ان انسانوں سے مطلوب ہیں جن کے لیے فی الحقیقت یہ قرآن نازل کیا گیا، اور جنہوں نے اسے محض خیر و برکت اور ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ جنہوں کو حاصل ہونے والے نتائج میں پہلا تو یہ تاثر تھا کہ یہ عام اور معمولی کلام نہیں، قرآن عجبہ، اپنے الفاظ، اسلوب، تراکیب، لہجوں اور مفاہیم و معانی کے اعتبار سے تو یہ بے مثل اور بے نظیر کلام ہے۔ جنہوں کی یہ حیرت اس امر کی بھی دلیل ہے کہ وہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے، درست اور غلط کی تمیز کرتے، اور اس علاقے جہاں وہ رہتے ہیں کہ ماحول اور بالخصوص زبان کے ساتھ دیگر حالات و واقعات سے خوب آگاہ و باخبر ہیں۔ دوسری بات انہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو انبیاء سابق بالخصوص جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پرتو ہیں جن کے وہ پیروکار تھے۔ مفسرین کے مطابق ان کا یہ اظہار تعجب دلیل تھا کہ وہ ان ساری صلاحیتوں سے لیس ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، بلکہ انسانوں سے کچھ تیز حس کے مالک، لہذا انہوں نے قرآن سنتے ہی بنیادی اور کلیدی نتائج اخذ کر لیے جن تک پہنچنے کے لیے انسان بے شمار توضیحات، تفسیرات اور سوالات کا سہارا لیتا ہے۔ تیسرا نتیجہ جس تک یہ جن محض قرآن سنتے ہی پہنچے، یہدی الی الرشد، انہوں نے قرآن سنتے ہی ہدایت و سلامتی کا راستہ پا لیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن سننے والا اگر صدق دل کسی تحفظ و تعصب کے بغیر اسے سنے، اس پر ذرا سا بھی غور کرے، تو اسے مرقع ہدایت اور سرچشمہ رہنمائی کے طور پر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اہل عرب کے پاکیزہ اور سلیم فطرت لوگوں نے بھی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کی تشریحات، توضیحات و تعویلات اور استفسارات کی بھول بھلیوں میں الجھ کر خود کو قبول حق سے محروم نہیں رکھا۔ قرآن کا یہی مؤثر و بلیغ اعجاز ہی اس کی صفت اول ہے جو اسے دیگر کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ چوتھا اور کلیدی نتیجہ جو قرآن، رسول اور ان کی دعوت کا اصل مقصود ہے، اس پر ایمان اور اس کے سامنے اپنی ساری زندگی، اس کا ہر طرز عمل، معاشرت، معیشت، تجارت، تہذیب، اخلاق اور عقیدہ و عمل کا تسلیم اور سپرداری ہے۔ جنہوں نے بھی فوراً ہی ایسا کیا، فآمنا بہ، اسی اللہ کے کلام اور کتاب ہدایت کے طور پر کسی شرط، کسی استفسار اور تحفظ کے بغیر اور مستقبل کے کسی اندیشے اور خطرے کے سوا بیک لمحہ قبول کر لیا۔ اس ایمان نے انہیں شعور عطا کیا کہ وہ اپنی فکری رہنماؤں کے بیان کردہ نظریہ الوہیت سے یکسر بغاوت کر دیں، اللہ کی ہستی کا ادراک کریں، اسے بطور رب اور معبود تسلیم کریں، اسے تمام قوتوں سے بالا و برتر اور مختار و مقتدر کل اور واحد و لا شریک تسلیم کریں۔ وہی انہوں نے کیا جو ایمان کا اولین تقاضا تھا۔ اللہ کی ذات سے منسوب تمام شرکیہ عقائد سے اعلان لا تعلقی کیا کہ بلا شبہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ بیوی، اور ان کے دماغوں میں ٹھونسے گئے سب عقائد باطل اور بے بنیاد ہیں۔ ان کے سامنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی یہ حقیقت بھی کھلی کہ وہ اللہ کی ذات پر بے بنیاد، جھوٹے، خلاف حقیقت الزام لگاتے، عقائد گھڑتے
اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ زیر مطالعہ آخری آیت میں جنوں کا اظہار تعجب ہے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ایسی بے حقیقت دیدہ دلیری کیسے کر لیتے ہیں کہ اسے اس کے مقام و مرتبت سے گرا کر پتھر کے خود ساختہ خداؤں کو اس کا ہمسر بنائیں یا مقابل ٹھہرائیں۔ عقل و شعور کے حامل نہ تو انسان ایسا کر سکتے ہیں اور نہ ہی جن۔ گویا دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ حقیقت بھی پالی کہ جو ایسا کرے وہ انسان کہلانے کے مستحق ہے نہ جن۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.